بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے مادہ کے اعتبار سے فعل کی قسمیں۔ مادہ کیا ہوتا ہے، پہلے اس عنوان کو سمجھیں گے۔ مادہ کے اعتبار سے فعل کی قسموں سے کیا مراد ہے۔ مادہ کسی بھی روٹ کو کہا جاتا ہے، کسی بھی جڑ کو۔ عربی زبان میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کہ 3 حروف سے شروع ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہ 3 کے علاوہ 4 سے شروع ہوتے ہیں۔ ان لفظوں کی بناوٹ 3 کی ہے، اور بعض الفاظ ایسے ہیں جن کی بناوٹ 4 کی ہے، اور بعض ایسے ہیں جو اصل میں 3 ہوتے ہیں، لیکن ہم ان میں خود الف اور کا اضافہ، کبھی الف اور نون کا اضافہ کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ہم ان ابواب کا، ان الفاظ کا مطالعہ کریں گے۔ یہ تھا مادہ، یعنی کہ روٹ ورڈ کے لحاظ سے ہم نے فعل کی قسمیں دیکھی ہیں۔ فعل کس کو کہتے ہیں، فعل کیا ہے؟ فعل کو ہم انگلش میں بھی کہتے ہیں what is verb۔ it is a word that shows action۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ verb وہ ہے جو کہ ایکشن شو کرتا ہے، جیسے ڈرنک، رن۔ یہ ہمارے پاس عرب ورب کی کوئی فیمس ایگزامپلس ہیں۔ اب اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شاربہ۔ ہی ڈرنکس شاربہ، وہ پیتا ہے۔ اسی طرح ہم اس کو رائٹ، لکھتا ہے۔ یہ ایکشنز ہیں سارے، اس کو عربی میں ہم کاتبہ کہتے ہیں۔ اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں شاربہ بھی 3 لیٹر ورڈز ہے، کاتبہ بھی 3 لیٹر ورڈز ہے، جس کے فرسٹ لیٹر کو ہم فا کلمہ، شین فا ہے، را عین ہے، اور با لام کلمہ ہے۔ یعنی کہ ہمارے پاس، ہم عربی میں، انگلش زبان میں تو ہم نے سیکھا کہ ورب جو ہے اٹ از اے ورڈ دیٹ شوز ایکشن، صرف ہم نے انگلش میں اتنا سیکھا۔ لیکن انگلش سے جب ہم عربی کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک تو یہ ہو گیا ایکشن ہے، ایک چیز ایکشن ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں ملتی ہے لیٹرز۔ عربی کا جو ایکشن ورڈ ہے، جو فعل ہے عربی زبان میں، وہ 3 لیٹر ورڈز پہ مشتمل ہوگا، جسے ہم فا عین لام کلمہ کہتے ہیں۔ اور اب پھر اس میں قسمیں کتنی ہیں وہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں ہم نے دیکھ لیا کہ فعل کیا ہے۔ اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ مادے میں ہم اس کی چیک کریں گے کہ لیٹر اس کے کتنے ہیں، لیٹرز کی مناسبت سے فعل کی قسمیں۔ اب ہمارے پاس فعل کی لیٹر کی مناسبت سے فعل کی 2 ٹائپس ہیں۔ ایک کو فعل ثلاثی کہتے ہیں اور ایک کو فعل رباعی کہتے ہیں۔ فعل ثلاثی سے مراد ایسے ایکشن ورڈز، ایسے افعال جو کہ 3 لیٹرز پر مشتمل ہوتے ہیں، صرف 3 پر۔ اور یہاں پر رباعی میں ایسے وربز ہیں جو کہ 4 لیٹرز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اب فعل ثلاثی کی آگے سے 2 ٹائپس ہیں۔ دوبارہ اس کو تقسیم کرتے ہیں علماء لغات جو ہیں 2 قسموں میں۔ ایک کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں اور ایک کو ثلاثی مزید کہتے ہیں۔ ثلاثی مجرد جس میں صرف خالصتاً جو کہ 3 افعال پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ ایسے افعال جو کہ 3 لیٹرز پر مشتمل ہوتے ہیں، صرف 3 لیٹرز پر۔ ثلاثی مزید جس میں ہم خود اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح فعل رباعی کی بھی 2 قسمیں۔ ایک رباعی مجرد، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ زبان لکھی، قرآن پاک میں استعمال کی، یا عربوں نے اس کو استعمال کیا، تو وہ لفظ 4 پر ہی مشتمل تھا، اس میں ہم نے خود سے کوئی اضافہ نہیں کیا۔ لیکن مزید، رباعی مزید میں ہم نے، یہ اس کی سیکنڈ ٹائپ ہے، جس طرح یہاں سیکنڈ ٹائپ ہے ثلاثی مزید فی، یہاں پہ رباعی مزید فی، کہ ہم نے اس کو ایسے ابواب پہ سیٹ کیا جو کہ جس کی مثالیں قرآن اور حدیث میں دونوں کی موجود ہیں، کہ اس کو سیٹ کیا گیا اور اس سے معنی لیے گئے، اسے کہا جاتا ہے رباعی مزید۔ یعنی کہ تھا وہ اصل میں ثلاثی مجرد یا رباعی مجرد، لیکن اس میں الف کا اضافہ، تے کا اضافہ کر کے ہم نے اس کے معنی کو بدل دیا، کچھ معنی میں تبدیلی پیدا کی۔ اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں روٹ ورڈ کے لحاظ سے، افعال کی روٹ کے لحاظ سے ان کی قسمیں۔
دو قسمیں مین آئیں، فعل ثلاثی اور فعل رباعی۔ ثلاثی وہ افعال تھے جو کہ صرف تین، جن کے لیٹر صرف تین تھے۔ رباعی وہ افعال تھے جن کے لیٹر صرف 4 تھے۔ اب اس فعل ثلاثی کی 2 ٹائپس تھیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی۔ فعل رباعی کی بھی 2 ٹائپس تھیں، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ آج ہم صرف ثلاثی مجرد کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مجرد کیا ہے؟ ثلاثی کے معنی 3 کے، یعنی کہ ثلاثی 3 اور مجرد خالص، ایسا فعل جس کے لیٹر صرف 3 ہوں۔ قرآن میں بھی اس کی استدلال کے ساتھ وہ لفظ موجود ہو، جیسے میں مثال دیتی ہوں، ناسارا۔ قرآن پاک میں بھی یہ لفظ ہمارے پاس موجود ہے اور بہت زیادہ موجود ہے۔ یہ اسی طرح ہی ہے ناسارا۔ اب اس کے 3 لیٹرز ہیں، نون، صاد اور را، یہ 3 لیٹرز ورڈ ہے۔ فرسٹ لیٹر کو ہم فا کلمہ کہتے ہیں، سیکنڈ کو عین کلمہ کہتے ہیں، اور تھرڈ کو ہم لام کلمہ کہتے ہیں۔ یہ ایسے افعال ہیں جو کہ خالصتاً 3 حروف پر مشتمل ہیں، جو 3 لیٹرز پر مشتمل ہیں۔ علماء نحات جو تھے، علماء لغت جو تھے، جنہوں نے گرامر کو لکھا اور اس کے اصول و قواعد کو اخذ کیا، انہوں نے قرآن، حدیث اور عربی زبان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی 6 اقسام بتائیں ہمیں، یعنی کہ ثلاثی مجرد کی ہمیں 6 اقسام بتائیں۔ اس کو ہم ابواب کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے 6 ابواب بتائے یا اس کی 6 اقسام بتائیں۔ سب سے پہلا تھا ناسارا ینسرو۔ اب یہ 3 لیٹر ورڈ ہے، نون، صاد، را۔ یا جو ہے وہ فعل مضارع کی علامت کے طور پر آیا، وہ اس کا حصہ نہیں ہے، لفظ نون سے شروع ہو رہا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ یا وہ کے استعمال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ فعل مضارع کا ورڈ ہے۔ اگلا زارابا یضربو، یہاں پر بھی زارابا تھا، یضربو۔ اب اس کے جو عین کلمہ ہے، عین کے بعد عین کلمہ کے نیچے زیر آ گئی، لفظ وہی ہے، ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، اس میں پہچان کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تیسرا سامعہ یسمعو۔ سامعہ یہ فا، عین اور لام کلمہ، اس میں عین کلمہ کے نیچے ہمیں زیر نظر آتی ہے، یعنی کہ سیکنڈ لیٹر جسے ہم فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويهد الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح هدايا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح۔ صرف اس کو ایک یہ امتیاز حاصل ہے ان 6 ابواب میں، 6 اقسام میں، جہاں پر یہاں پیش ہے اور اس پیش کو ہم نیکسٹ میں بھی کنٹینیو کرتے ہیں۔ حاسبہ یحسبو، حاسبہ عین کلمے کے نیچے زیر آ گئی، یحسبو یہاں بھی عین کلمے کے نیچے زیر ہی رہے گی۔ اب ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ باب ناصرہ میں یہ لفظ لیا ہم نے دخلا، اس کا جب ہم نے مضارع بنایا ہم نے ینصرو کے وزن پر بنایا، یدخلو، داخلہ وہ داخل ہوا، یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، ہمیں یا بھی بتا رہا ہے کہ یہ مضارع ہے۔ داخلہ یدخلو، قتلا
یقتلو قاتلا اس نے قتل کیا، یقتلو وہ قتل کرتا ہے، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے۔ اب یہاں یقتلو کے اوپر پیش دونوں پیش موجود ہیں جیسے کہ ینصرو پر ہے۔ ان کے لیے ہمیں بہت زیادہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اور پریکٹس سے ہی ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم فرق کر سکیں کہ یہ کس باب میں سے ہے۔ زارا باب کی مثال جب ہم دیکھتے ہیں، جالسا یعنی کہ وہ بیٹھا، مضارع ہے وہ بیٹھا، یجلسو وہ بیٹھتا ہے۔ اب اسی طرح اس کے بھی عین کلمے کے نیچے زیر آ گئی، جالسا یجلسو، ظالما اس نے ظلم کیا، یظلمو وہ ظلم کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں بھی یہ اسی طرح یہ الفاظ موجود ہیں۔ تیسرا جو باب ہے سامعہ باب میں عین کلمے کے نیچے زیر ہے، وہ یہاں بھی حزنا، عالما، سالما، حزنا غمگین، یحزنو، یحزنو، عالما یعنی کہ وہ پریشان ہوا، وہ پریشان ہوتا ہے، عالما اس نے جانا، یعلمو قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، یعلمو وہ جانتا ہے، سالما وہ امن میں رہا، یسلمو تسلیم کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، یسلمو وہ مانتا ہے، یا وہ امن میں امن ہے، جیسے تسلیم کے معنوں میں ٹھیک ہے، سالما یسلمو۔ اب یہ مضارع ہے، یہ ماضی ہے، اب ہم اسی کے اوزان کے مطابق اس کو لے کے آ رہے ہیں۔ باب فاتحہ میں دیکھتے ہیں، مادحہ، مادحہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے تعریف کی۔ اب یہ بھی 3 لیٹر ورڈز ہے، اس کی تمام حرکات اس کے مطابق ہے۔ اب مضارع بھی اسی کے مطابق بنائیں گے، یم داہو، یم داہو، رکابہ وہ سوار ہوا، یر کابو وہ سوار ہوتا ہے، یمدہو وہ تعریف کرتا ہے، یرکبو وہ سوار ہوتا ہے۔ عظم کا باب کاروما سے، عظما وہ عظیم ہوا، یازومو، یازومو، یازومو اب یہ اسی طرح آئے گا جس طرح اس کی حرکات ہے۔ حسنا وہ بہترین ہوا، یحسنو یا حرف مضارع کی اور سین خا سین نون اسی طرح آئے گا، یحسنو۔ اب اسی طرح باب حاسبہ میں سے ہم دیکھیں گے مثالیں، وارثا اب اس کا عین کلمہ جو ہے، سیکنڈ ورڈ جو ہے، سیکنڈ لیٹر جو ہے ورب کا، اس کے نیچے زیر ہے، وارثا یارثو اس کے نیچے بھی زیر رہے گی۔ اب جب ہم ڈکشنریز کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں علامت کے لیے ہمارے پاس چھوٹا سا نون لکھا ہوا آتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں یہ باب ناصرہ ینصرو میں سے ہے۔ ضاربہ کے ساتھ ضوات لکھا ہوا آتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لفظ باب ضربہ یضربو میں سے ہے، ڈکشنریز دیکھتے ہوئے۔ اسی طرح سامعہ یسمعو سے جو لفظ تعلق رکھتا ہے اس کے ساتھ یوں سین لکھا ہوا آتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ورڈ باب سامعہ یسمعو سے تعلق رکھتا ہے۔ اس طرح باب فاتحہ یفتحو جو ہے وہ فے کی علامت کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے، باب کاروما یا کرومو کاف کی علامت کے ساتھ نظر آتا ہے، لیکن کہاں پہ؟ ڈکشنریز کے اندر۔ حاسبہ یکسبو باب یہ خا کی علامت کے ساتھ نظر آتا ہے، یعنی کہ یہ جو ہم نے الفاظ استعمال کیے یہ ہم ہر لفظ نہیں استعمال کرتے، یہ ابواب کے نام کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، اور ہمیں معاجم میں ڈکشنریز میں اسی لفظ کے ساتھ یہ نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو دے۔ ماضی پر اب ہم ان کی پہچان سیکھتے ہیں کہ پہچان ہمیں کس طرح پتہ چلے گا، ہم تھوڑے سے ہینٹ سے کہ ہم اندازہ کر سکیں کہ یہ باب کس پہ جائے گا۔
ماضی پر زیر کے لیے ہمارے پاس دو ابواب آتے ہیں، باب سامعہ اور باب حاسبہ۔ فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغد الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح۔ استعمال ہوتا ہے، جیسے آزوما کیا ہم نے، حسنا کیا، آزوما عظیم، حسنا خوبصورت، کابوہا کبیح کس سے آتا ہے یعنی کہ بدصورت۔ یہ جو صفات ہیں یہ ہمیں ملتی ہیں باب کاروما کے اندر، جبکہ ناصرہ ینصرو کے اندر بے انتہا الفاظ شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح مضارع میں عین کلمے پر زیر ہمیں دو ابواب میں ملتی ہے، ضربا یضربو، حسبا یحسبو۔ ضربا یضربو کے اندر بہت سارے افعال سموئے ہوئے ہیں، جبکہ حسبا یحسبو کے اندر افعال کی بہت کم تعداد ہمیں ملتی ہے۔ ماضی پر پیش صرف کاروما اور یکرمو کے اندر آتی ہے۔ یہ کچھ تھوڑی سی پہچان ہے زیر زبر کے لحاظ سے اور استعمال کے لحاظ سے، جس میں ہمیں سب سے زیادہ باب سامعہ، باب فاتحہ اور باب ضربہ، یہ تین ہمیں بکثرت ملتے ہیں۔ اس کے بعد کاروما، حسبہ، ان کا جو استعمال ہے وہ ہمیں کم نظر آتا ہے۔ اس کو قرآن پاک سے بھی اس کی مثالوں کو دیکھیے گا، انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔